السلام علیکم، میں محمد فاروق آپ کی خدمت میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا میرا موضوع ہے عظیم مسلم فاتح سلطان محمود غزنوی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ محمود غزنوی افغانستان کے صوبے غزنی کے رہنے والے تھے اور آپ کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ سلطان محمود غزنوی دوسرے نمبر کے فاتح سمجھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر کے فاتح سلطان جن کو پہلے نمبر کا فاتح سمجھا جاتا ہے وہ سکندر اعظم یعنی یونان کے فاتح، جنہوں نے سب سے زیادہ علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر سلطان محمود غزنوی کا آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر، جو ہندوستان میں بہت بڑا ایک مندر تھا، یہ صوبہ گجرات ہندوستان میں واقع ہے، اس پر 17 حملے کیے۔ ان کے جو 16 حملے تھے سلطان محمود غزنوی کے، وہ ناکام رہے، کیونکہ اس کی وجہ ناکامی کے اسباب جو تھے وہ ہندو قلعہ بند ہو جاتے تھے، یعنی کہ باہر ہی نہیں نکلتے تھے اور وہ اپنے دروازے چاروں طرف سے تمام دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور باہر نہیں آتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی 6 مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد ان کو واپس جانا پڑتا اور ہندو باہر نہیں آتے تھے لڑنے کے لیے۔ اب جب دوبارہ سلطان محمود غزنوی ایک تالاب کے کنارے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک چیونٹی سے عبرت لی، ایک چیونٹی جو کہ اپنے سے 4 گنا زیادہ وزن لے کر اوپر چڑھ رہی تھی اور بار بار وہ اس سے گر جاتا تھا اور وہ دوبارہ کوشش کرتی تھی۔ اس طرح 16 دفعہ اس سے وہ چیز گری۔ 17ویں دفعہ پھر چیونٹی وہ چیز لے کر تالاب سے باہر آ گئی۔ اس سے سلطان محمود غزنوی نے عبرت لی کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی چیونٹی جو اپنی ہمت اس نے نہیں ہاری، اور میں اشرف المخلوق یعنی انسان ہو کے اپنی ہمت ہار گیا، تو اس کے بعد دوبارہ اپنی فوجوں کو حکم دیا حملے کا اور دوبارہ سومناتھ پر حملہ آور ہوئے۔ 17واں حملہ تھا یہ سلطان محمود غزنوی کا۔ اس دفعہ سلطان محمود غزنوی بڑی بڑی سیڑھیاں بنا کر ساتھ لائے اور سب سے پہلے انہوں نے سیڑھی لگا کر بھاگتے ہوئے خود چڑھ گئے دیوار کے اوپر اور وہاں سے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس پر ان کی فوج نے دیکھا کہ ہمارے جو سردار ہے وہ اندر کود گیا ہے تو اندر مارا جائے گا، لہٰذا سب فوجیوں نے بھی اندر چھلانگیں لگائی اور قلعے کا دروازہ کھولا، سب فوج اندر داخل ہو گئی۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر فتح کیا۔ اب سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے کمرے میں اندر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بت جو ہوا میں معلق کھڑا ہے، یعنی اس کے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں کوئی سپورٹ نہیں اور وہ کھڑا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اسے دیکھ کر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے۔ اس پر سلطان محمود غزنوی کے جو غلام تھے ایاز، انہوں نے کہا کہ سردار آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بغیر سپورٹ کے یہ بت کیسے کھڑا ہے؟ تو وہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھے ایاز، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف اوپر اور نیچے میگنیٹیس لگے ہوئے ہیں، جب دیواروں سے وہ میگنیٹیس نکالے اور بت آ کے زمین پہ گر گیا۔ تو اس کے بعد ہندوؤں نے بہت مال و ہیرے اور جواہرات محمود غزنوی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے اور کہا کہ یہ بت ہمارے حوالے کر دو۔ سلطان محمود غزنوی نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں، میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں، لہذا اس بت کو توڑنے کا حکم دیا۔ جب بت کو توڑا تو اس کے اندر سے اس سے زیادہ ہیرے اور جواہرات نکلے جو ہندو دے رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے،
یعنی کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محمود غزنوی اس وقت لالچ میں آ جاتے اور بت کو نہ توڑتے تو بت فروش کہلاتے۔ آج تاریخ میں محمود غزنوی کا نام بت شکن کے نام سے لیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر پر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔